حدیث نمبر 2001 حضرت عروہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں سورج کے لیے کسوف نہ کہو، خسوف کا لفظ کہو۔ حدیث نمبر 2002 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں ایک دن سورج گرہن کے موقع پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے تو آپ نے گھبراہٹ میں گھر والوں میں سے کسی کی قمیض لے لی، حتیٰ کہ آپ کو چادر لا کر دی گئی۔ بس آپ نے صحابہ کرام کے ساتھ طویل قیام کیا کہ اگر کوئی شخص آتا تو اسے پتہ نہ چلتا کہ آپ نے رکوع کیا ہے، اسی لیے طویل قیام کی وجہ سے آپ سے رکوع کی روایت کی گئی ہے۔ حدیث نمبر 2003 ابن جریج نے اس سند کے ساتھ اس کی روایت کیا اور فرمایا آپ نے طویل قیام کیا پھر رکوع کیا، اور یہ اضافہ کیا کہ حضرت اسماء فرماتی ہیں میں ایک عورت کو دیکھتی تھی جو مجھ سے زیادہ بڑی تھی اور دوسری کو دیکھتی جو مجھ سے زیادہ بیمار تھی۔ حدیث نمبر 2004 حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سورج کو گرہن لگا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے گھبراہٹ میں کسی کی قمیض لے لی، حتیٰ کہ آپ کو چادر پیش کی گئی۔ وہ فرماتی ہیں میں قضائے حاجت سے فارغ ہو کر آئی اور مسجد میں داخل ہوئی تو میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کھڑے ہیں، میں بھی آپ کے ساتھ کھڑی ہو گئی۔ آپ نے طویل قیام کیا حتیٰ کہ میں نے سوچا کہ میں بیٹھ جاؤں، پھر میں نے ایک کمزور عورت کو دیکھا تو کہا یہ تو مجھ سے زیادہ کمزور ہے، بس میں کھڑی رہی۔ آپ نے لمبا رکوع کیا، پھر سر اٹھایا اور لمبا قیام کیا، حتیٰ کہ اگر کوئی شخص آتا تو خیال کرتا کہ آپ نے رکوع نہیں کیا۔ حدیث نمبر 2005 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا سے مروی ہے، فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آپ نے نماز پڑھائی، صحابہ کرام آپ کے ساتھ تھے تو آپ نے ایک طویل قیام کیا جو سورہ بقرہ کی قرات کے برابر تھا، پھر ایک طویل رکوع کیا، پھر سر انور اٹھایا تو طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سجدہ کیا، پھر کھڑے ہوئے تو طویل قیام کیا جو پہلے قیام سے کم تھا، پھر طویل رکوع کیا جو پہلے رکوع سے کم تھا، پھر سر انور کو اٹھایا تو قیام فرمایا جو طویل تھا لیکن پہلے سے کم تھا، پھر طویل لیکن پہلے سے کم رکوع کیا، پھر سجدہ کیا، پھر سلام پھیرا تو سورج روشن ہو چکا تھا۔ آپ نے فرمایا سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے، کسی کی موت یا زندگی کی وجہ سے ان کو گرہن نہیں لگتا، جب تم یہ حالت دیکھو تو اللہ تعالیٰ کو یاد کرو۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے دیکھا کہ آپ اپنے اس مقام سے کسی چیز کو پکڑنے لگے تھے، پھر آپ رک گئے۔ آپ نے فرمایا میں نے جنت کو دیکھا تو اس سے ایک خوشہ توڑنے لگا، اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو جب تک دنیا باقی ہے تم اسے کھاتے رہتے، اور میں نے جہنم کو دیکھا تو اس جیسا منظر کبھی نہیں دیکھا، اور اس میں نے زیادہ عورتوں کو دیکھا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کیا وجہ ہے؟ فرمایا ان کی نافرمانی کی وجہ سے۔ پوچھا گیا کیا وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہیں؟ فرمایا نہیں، بلکہ وہ خاوند کی نافرمانی کرتی ہیں اور احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک سے عمر بھر نیکی کرو، پھر تم سے کوئی ناپسندیدہ بات دیکھیں تو کہتی ہیں میں نے تمہارے پاس کبھی اچھائی نہیں دیکھی۔ حدیث نمبر 2006 ایک اور سند سے بھی اس کی مروی ہے، اس میں ہے پھر ہم نے آپ کو پیچھے ہٹتے دیکھا۔ حدیث نمبر 2007 حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں
رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سورج گرہن لگنے کے وقت 8 رکوع اور 4 سجدے کے ساتھ نماز پڑھائی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ حدیث نمبر 2008، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے سورج گرہن کے موقع پر نماز پڑھائی تو قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر 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 سجدہ کیا، پھر دوسری رکعت میں بھی اسی طرح پڑھائی۔ حدیث نمبر 2010، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے اپنے بندوں کو ڈراتا ہے اور کسی انسان کی موت کے سبب ان کو گرہن نہیں لگتا۔ پس جب تم اس سے کوئی بات دیکھو تو نماز پڑھو اور دعا کرو حتیٰ کہ تمہارے لیے یہ روشن ہو جائے۔ حدیث نمبر 2011، حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک سورج اور چاند کو کسی انسان کی موت کی وجہ سے گرہن نہیں لگتا، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں۔ بس جب یہ بات دیکھو تو کھڑے ہو کر نماز پڑھو۔ حدیث نمبر 2012، ایک اور سند سے مروی ہے کہ جس دن حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالی عنہ کا وصال ہوا، اس دن سورج کو گرہن لگا تو لوگوں نے کہا، حضرت ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج کو گرہن لگا ہے۔